الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے مشفق و مربی استاد مکرم مدرسہ حاضہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدرسے کے روح رواں رفیق مکرم حضرت مولانا محمد شعیب صاحب جوہروی دامت برکاتہم، نواسۂ فقیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رانجیوی دامت برکاتہم، اور مدرسے کے دیگر اساتذہ کرام اور مہمانان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے اس ادارے کی جان ہمارے سلیم ماما، ان کا ذکر رہ گیا. حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب، ان سے قرن جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابین میں درجہ فارسی دوم پڑھا ہے. اس کے بعد دارالعلوم اشرفیہ میں داخلہ لیا میں نے. وہاں پر بھی حضرت سے میں نے کچھ کتابیں پڑھی، شرف تلمذ حاصل کیا. اس میں ایک کتاب تھی آسان منطق. میں نے ابھی حضرت سے عرض کیا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ مجلس میں تشریف فرما ہوں گے تو میں یہاں حاضری میں رہتا. تو اب دعا فرمائے کہ وہاں آسان منطق پڑھی تھی، اب حضرت کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا ہے، ٹوٹی ٹوٹی باتیں رکھنی ہے، تو میری منطق آج بھی آسان ہو جائے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑوں کے سامنے جب حضرت کو خطاب کرنا ہوتا تھا یا یوں کہہ لیجیے کہ پڑھتا تھا، تو حضرت فرماتے تھے کہ بڑوں کے سامنے کچھ کہنے سے رکتی ہے زباں میری. تو آج میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کا سایہ ہم تمام پر بعافیت قادر قائم رکھے، اور سبھی اساتذہ کی عمروں میں، علوم میں، جان و مال میں، عزت و آبرو میں اللہ تبارک و تعالی سے ارکان لگائے خوب برکت نصیب فرمائے. ایک مجلس میں اسی طرح کی برکت العصر شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ محمد رضا اور فقیہ العصر سابق مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے.
تو خطیب العصر حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس میں ایک شعر پڑھا تھا اور شیخین کی نظر کیا تھا. میں بھی جن کا شروع میں نے نام لیا شیخین کی نظر بطور خاص کرتا ہوں کہ دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، ہم نے کشوں کے سر پہ پیر میخانہ رہے. آمین تو کہہ دو. ہمیشہ حنفی مت بنو، کبھی شافی بھی بن جائے گا. ہاں زور سے آمین تو. اگر ابھی میں آپ سے یوں کہتا کہ آئندہ کل میری طرف سے بریانی کی دعوت ہے، آپ جو ہیں اس پر دعا یا کچھ کلمات میں کہتا تو آمین اس سے ڈبل زور سے آتا ہے نا. بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو ادارہ ہے صوفی باغ، یہ ہمارے گاؤں کے ایک بڑے بزرگ صوفی شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے راندیر اور سورت کے درمیان ایک پل پر ان حضرات کی ملاقات ہوئی اور حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ مسیلمہ پنجاب یہ اصطلاح ہے حضرت مولانا محمد ادریس کانگروی نور اللہ مرتضہ کی کہ ایک مسیلمہ کذاب گزرا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میں اس کا نام بھی اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا، تو حضرت کو اس کا تذکرہ کرنا ہوتا تو فرماتے تھے کہ وہ مسیلمہ کذاب تھا، یہ مسیلمہ پنجاب ہے، کیونکہ وہ جہاں سے تعلق رکھتا تھا وہ پنجاب میں پڑتا ہے. تو ان سے بھی شاہ صوفی سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ہے اور حضرت نے اس فیلڈ میں اس بدبخت کو شکست دی. بہرحال میرا گاؤں لاجپور ہے. میرے رفیق مکرم ان کا ذکر بھی بھول گیا، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دیوان، یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس زمانے میں ہمارے گاؤں لاجپور کے طلبا صوفی باغ کا رخ کرتے تھے حفظ کے لیے. ڈابیڑ میں داخلہ کوئی طالب علم لیتا یا راندیر یا چرکیسر تو وہ درجہ عالمیت کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرا داخلہ درجہ حفظ میں بھی ڈابیڑ میں ہوا اور میں نے از اول تا آخر پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈابیڑ جامعہ کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ایوب صاحب اعظمی نور اللہ مرتضہ کے شاید رشتے میں پوتے ہوتے ہیں حضرت مولانا وسیع الرحمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ سے کیا. تو میں والد مرحوم سے درخواست کرتا تھا یا یوں کہہ لیجیے کہ ضد کرتا تھا کہ مجھے بھی داخلہ صوفی باغ میں لینا ہے، میں بھی صوفی باغ میں حافظ ہوں گا، کیونکہ میرے گاؤں کے میرے ہم عمر اور دوست انہوں نے بھی داخلہ یہیں پر لیا تھا. بہرحال وہ مراد اور تمنا تو پوری نہیں ہوئی. جب رفیق مکرم حضرت مولانا محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس مبارک مجلس جو ابھی منعقد ہے ہم اس میں جمع ہیں اس کے لیے دعوت پیش کی، تو دل نے یہ کہا کہ چلو تو نے درجہ حفظ کی تو تکمیل نہیں کی، لیکن وہی عمل آج ہونے جا رہا ہے اس میں شرکت کرو.
تو وہ مراد جو پوری نہیں ہوئی تھی اسی درجے میں آج یہ پوری ہو رہی ہے. بہت کم دنوں کے لیے انڈیا آنا ہوا تو مولانا شعیب صاحب کو گزشتہ میں میں نے منع کیا تھا، حاضر نہیں ہوئی تھی، تو اس مرتبہ دعوت دی تو چاہ کر بھی منع نہیں کر سکا. اور ذہن میں خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ گردش کرنے لگا کہ حضرت کا گاؤں ہے لوہارا، مولانا شعیب صاحب کا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری ہوئی لوہارا. اس وقت اس زمانے میں راستے اور روڈ اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو حضرت دھکے کھاتے ہوئے، تکلیف اور مشقت برداشت کرتے ہوئے لوہارا گاؤں میں جب انٹری ہوئی پہنچے تو فرمایا حضرت نے بیان کی مجلس میں کہ بھائی لو میں ہارا. کہ بھائی لو میں ہارا، آپ کے گاؤں کا نام ہے لوہارا. تو میں نے کہا حضرت بھی لوہارے کے ہیں. اور فی الحال حضرت کی رہائش کوسمبا میں ہے، تو میں نے کہا کہ چاہے چمبا ہو، یک چمبا ہو یا دو چمبا ہو، کیونکہ گاؤں کوسمبا ہے، رہائش وہی، تو میرا عذر قبول ہونے والا ہے نہیں. بہرحال اب باقاعدہ گفتگو کا آغاز مشہور شاعر ہے، دیندار ذہنیت کے حامل ہے، بقید حیات ہے، اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، بزرگوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں، جس سے میری مراد ہے ماجد دیوبندی. ماجد دیوبندی کا ایک کلام ہے، اس میں آج کی یہ جو مجلس ہے اس تعلق سے انہوں نے بڑی بہترین بات لکھی ہے، کہی ہے. تو اصل تو مجھے وہی سنانا ہے، لیکن پوری نظم، پورا کلام بہت اچھا ہے، تو اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. مسلمان اور مومن ایک در کے سوا کسی در پہ نہیں جھکا سکتا. اللہ کی توفیق سے ایک دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں، آپ کے دل کو بھی لگے تو آپ بھی کرتے رہیے. ائمہ اربعہ میں سے چوتھے نمبر پر جن کا عام طور پر ہم اپنی گفتگو میں ذکر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ. حضرت کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت، تو نے احمد کی پیشانی کو تیرے در کے علاوہ کہیں اور جھکانے سے، سجدہ ریز ہونے سے حفاظت کی ہے اور بچایا ہے. احمد کی مزید ایک دعا یہ ہے کہ جس طرح اس کی پیشانی تیرے در کے علاوہ کسی در پر جھکی نہیں ہے اور نہ جھکے گی، اسی طرح اس کا ہاتھ بھی تیرے علاوہ کہیں اور جگہ جو ہے اس کو پھیلانا نہ پڑے، دراز نہ کرنا پڑے. اور اس کی برکتیں بھی الحمدللہ دکھے گی. تو اللہ سے کامل یقین رکھتے ہوئے یہ دعا کرتے رہا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی کا انشاءاللہ محتاج نہیں کرے. تو ماجد دیوبندی لکھتے ہیں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر لفظ کو
قرآن کریم کے تعلق سے ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ پہلے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، سادی طبیعت ہے اور گفتگو کا انداز بھی سادہ ہے، تو بہرحال کہتا چلوں کہ ہمارے یہاں تو یہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ چہچہاتے تھے گھر کے پچھلے حصے میں باڑے میں، تو اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم مراد لیا کرتے تھے بڑے بوڑھے۔ تو ایک خاص جانور جب چہچہاتا تھا تو گھر والے کہتے تھے کہ لگتا ہے کوئی مہمان گھر پہ آنے والا ہے، یعنی خوشی ہوتی تھی۔ لیکن آج کا دور، شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے تاکہ مجھے اور کچھ زیادہ کہنا نہ پڑے۔ ہم اپنے گھر پہ تالا لگانے والے ہیں، ہم اپنے دروازے پہ تالا لگانے والے ہیں، سنا ہے ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ دلوں میں تو تالے لگ ہی چکے ہیں، رشتہ داروں کے لیے، اپنوں کے لیے، لیکن اب دروازے پہ بھی تالے۔ اور میں کہاں کرتا ہوں کہ گاؤں کے اندر ہمارے قاری عبداللہ صاحب موجود ہے، پوچھ لیجیے آپ، پرانے جو مکانات اس میں 2 دروازے ہوا کرتے تھے، 2 دروازے کے ساتھ 2 کھڑکی ہوا کرتی تھی، یعنی ایک اپنے لیے کھلا، ایک مہمان کے لیے کھلا، اور بائی 1 گیٹ 1 فری، کہ صرف دروازہ نہیں بلکہ باری بھی کھلی ہے۔ اور اب دل کے دروازے تنگ ہو گئے تو نئے مکانات جو تعمیر ہو رہے ہیں وہ پرانے 2 دروازے کیا، اب ایک ہی دروازہ رہ گیا ہے، ایک ہی دروازہ کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے، مہمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ اور اگلا جو مصرع ہے بڑا پیارا ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم کو یوں مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہاں، جن کو سننا ہے کاش کے سن لیں، کہ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم کو یوں مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا 73 طلبہ 73 طلبہ نے قرآن کریم کیا کیا ہے، حفظ کیا۔ اپنے سینے میں کائنات کی عظیم نعمت کو جگہ دے دی ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ کے تعلق سے خطیب العصر حضرت مولانا وراد احمد صاحب دلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شاہ عطا اللہ بخاری علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے، بندہ اپنی جنت ہمیشہ 24/7 اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہے۔ بندہ اپنی جنت 24/7
360 یا کم و بیش جو بھی ہو یا 365 ڈیز فرمایا کہ اپنے ساتھ نہیں گنتا ہے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. پوچھا کہ حضرت کیا مفہوم ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ میرے سینے میں خدا کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، یہ میرے سینے میں محفوظ ہے. عطا اللہ جو ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، تو مفہوم یہ ہے کہ جنت اس کے سینے میں. کیوں؟ حدیث کا مفہوم ہم جانتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہوگا، صرف اشارہ کر دیں. اس سے پہلے ایک بات، عظیم خاندان کے سپوت ہے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ حضرت کی تعبیر ہے، میری بات نہیں ہے. اسی طرح کی ایک مبارک مجلس تھی. کتنی دیر گفتگو کر بتا دینا، میرا اسٹاپ آ جائے گا، ہم اتر جائیں گے. ویسے بھی اوپر بیٹھے پانی اپن دینا. حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے یہ فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو جو حفاظ ہے ان سے جو کہا جائے گا وہ انداز کچھ اور ہوگا، اور جو غیر حفاظ ہے ان کو جو جنت کی بشارت سنائی جائے گی تو انداز اور ہوگا. جو حفاظ نہیں ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں فلاں مکان تمہارا ہے، فلاں باغ تمہارا ہے، فلاں قلعہ تمہارا ہے، فلاں مکان تمہارا ہے، فلاں حویلی تمہاری ہے. جو غیر حفاظ ہے ان سے تو اس طرح کلام ہوگا. اور جو حافظ قرآن ہیں اور جو تقاضے شریعت کے ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے، کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلت عند آخر آیہ تقرأها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ ان سے جو کہا جائے گا تو حافظ قرآن جو ہوں گے ان سے ہی کہا جائے گا کہ فلاں مکان تمہارا ہے، فلاں باغ تمہارا ہے، فلاں حویلی تمہاری ہے، فلاں قلعہ تمہارا ہے. نہیں، یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اب تیرے اوپر ہے، منحصر ہے تیرے اوپر، اللہ نے چھوڑ دیا ہے. تو جس طرح پڑھے گا آخری آیت آئے گی وہی تیری منزل ہو. اب حضرت نے یہاں یہ فرمایا کہ بھائی قرآن کریم دنیا میں ترتیب سے پڑھا تھا، جس طرح یہاں پڑھا ہوگا اور یہاں پڑھنے کا معمول ہوگا، حافظ قرآن وہاں بھی اسی طرح پڑھے گا. اس لیے یعلمون تعلمون سے تراویح مت سنایا تھا. سمجھ آیا؟ ہاں، عوام تو اسی کو کمال سمجھتی ہے، لیکن عوام سمجھے کمال یہ کمال نہیں ہے، خواص سمجھے یہ کمال ہے. عوام کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا. ہاں، اتنا بھی پھر زیادہ آہستہ نہ ہو. بہرحال ہر چیز میں اعتدال شریعت کو پسند ہے. حرمین شریفین کی جو ائمہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جب سے ان کی قرآن عام ہوئی، تراویح عام ہوئی، الحمدللہ ہمارے یہاں بھی قرآن کریم پڑھنے کا انداز بدلا ہے. ورنہ تو وہی عالم تعلمون والا تھا. جیسے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کبھی کبھی حضرت فرمایا کرتے تھے، بھائی تراویح زکریا نہیں سنائے گا، تم سناؤ. زکریا تو فارسی میں قرآن پڑھتا ہے، زکریا تو
فارسی میں جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، اور ہمارے گجراتی عالم تعلم کہہ سکتے ہیں کہ گجراتی میں قرآن پڑھتے ہیں، عالم تعلم کے علاوہ کچھ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے. 3 درجے رکھ دیے ہیں، ترتیل ہے، تدبیر ہے، حضر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک موقع ہے اور ایک محل ہے، اسی اعتبار سے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ پڑھنا چاہیے. بہرحال عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عطا اللہ اپنی جنت اپنے سینے میں لے کر گھومتا پھرتا ہے، اس کا مفہوم یہ تھا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس جو ہیں فلاں بزرگوں کے تبرکات موجود ہے. تو وہ ایک خاص انداز میں بول رہے تھے کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس سے بھی پرانے تبرکات ہیں، اس سے بھی پرانا تبرک ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی اتنا پرانا تبرک تھے کہ ہاں 1400 سال پہلے کا تبرک میرے پاس ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کہ تو اس پر جو ہے وہ ناز کرتا ہے بندے کے سینے میں قرآن ہے، اس سے پرانا تبرک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ آپ سب جو ابھی طلبا یہاں موجود ہے جنہوں نے حفظ کی سعادت، حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، آپ نے اپنے سینوں میں اپنی جنت کو بسا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، بشرطے کہ اگلی زندگی اسی طرح میں اور آپ گزارے جس طرح شریعت کو مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ویسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے جیسا اللہ تعالی ہم سے تقاضا کرتا ہے اور چاہتا ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ حافظ ہو جانا، پورا قرآن کریم حفظ کر لینا، سینے میں محفوظ کر لینا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب باقاعدہ آپ کی ذمہ داری شروع ہوئی ہے. آپ نے حفظ شروع کیا اس وقت نہیں، اب آپ کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری ہے. اسی لیے اکابر سے سنا کہ حافظ ثانی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ قرآن کریم کا حفظ کر لیتا ہے، فرمایا یہ تو جنم روگ ہے. اور کوئی حضرت سے کہتا ہے کہ بچے کو حافظ کرانے والا ہوں، حافظ حفظ میں بٹھانے والا ہوں، دعا کر دیجیے، تو کوئی خاص کیفیت ہوتی تھی تو حضرت فرماتے تھے بھائی کیوں جنم روگ لگاتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ جنم روگ ہے. ہاں، جس طرح شوگر، شکر کی بیماری یہ انٹر ہو جاتی ہے، تو جب تک قبر میں انٹر نہ کر دے وہ ساتھی. دنیا میں سب سے وفادار آج کے دور میں کچھ یہی ہے، سب فارغ ہوتے ہیں شکر ساتھی ہے. ہاں، یہی سب سے وفادار ہے دنیا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر بڑی عمروں میں جا کے ان کا شمار شاکرین میں ہوا، بندے کا شمار 40 سال کی عمر میں ہی ہو گیا. حضرت کو پوچھ لیجیے، حضرت کو پتا ہے کہ بہت جلدی کیا ہو گیا تھا، شکر کی بیماری ہو. اور حضرت جب اپنے ایک خاص مطلب وہ کیفیت ہوتی تھی تو برطانیہ تشریف لاتے تھے. میں نے سنا ہمارے علاقے پڑوس کے علاقے میں بریٹن تشریف لاتے تھے، تو کوئی بھی تکلف دوست آتا تھا، شکر کا مریض ہوتا تھا، تو جو نو والی ہوتا حضرت اس سے فرماتے کہ دیکھو یہ آئے ہیں ماشاءاللہ بہت میٹھے، اتنے میٹھے ہیں زبان ہی نہیں پیشاب بھی میٹھا کرتے ہیں. صرف میٹھا بولتے نہیں، پیشاب بھی کیا کرتے ہیں، میٹھا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں، میں نے خود سنا میرے ڈاکٹر سے کہ آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ اب آپ شاکرین ہیں، سمجھ رہے ہو نا کہ قربت ہو رہی ہے. تو پیشاب دیکھو، اگر پیشاب بہت زیادہ یلو ہے تو اس کا مطلب کہ مہمان تشریف لانے والے ہیں. ہاں، اور ہمارے ساتھ تو پرابلم یہ ہے، ہم شکر کے بھی مریض ہو دسترخوان پر بیٹھ جائے تو پرابلم. دیکھیں WhatsApp لوگوں نے مٹھو بول رہا ہے
શું કે બધા કે મરચાં લોકોને મીઠું બહુ ભાવે કે મરચાં લોકોને મીઠું નહીં આવે. મેં કે તમે લોકો મરચાં વાળું બોલે પીઠ પછાડી એટલું તીખું તો પછી મરચાં ને મીઠું ભાવે જ ને. हैं हाँ, हमारे पीछे देखने का वो हमारे लिए क्या क्या मौजूदात आलिया इरशाद फरमाते लेकिन मौसम में मिठू वो भाव है. तो भाई हुजूर के ताल्लुक से भी है शमाइल में युहिब्बुल हलवा वला असल औ कमा काल है. तो बहरहाल काना युहिब्बुल हलवा वला असल. तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या था, वो पसंद था. हमारे हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि शक्कर के मरीज हो गए. मैं भी हजरत के साथ हमारे इलाके में एक दस्तरखान पर मौजूद था. आम का मौसम चल रहा था. दस्तरखान पर किस्म किस्म की नेमतें रखी थी. बकौल मेरे उस्ताद मरहूम हजरत मौलाना मुफ्ती आरिफ उस्मानी आगरवी नवल्लाहु मरतबहू हजरत फरमाते थे, मरहूम है कि अब दस्तरखान पर आइटम नहीं एटम हो. क्या होता है? हाँ. और हजरत सुनाते थे कि अब इतना खिलाते हैं और खाते हैं कि पहले लोग ये ड्रीम वगैरह जानते ही नहीं थे, लेकिन अब हर खाने के बाद और दावत के बाद तो लाजमी है. मैं कहा करता हूं कि खाने के बाद दस्तरखान पे चाहिए फांटा, उसके बगैर दिल नहीं मानता है. हाँ, तो वो तो क्या है, वो जरूरी है, उसके बगैर से वो दिल मानता नहीं. तो हजरत फरमाते थे कि एक ड्रिंक है, उसका नाम है 7 अप. हजरत मुफ्ती आरिफ उस्मानी उस्ताद मरहूम जो है वो फरमाते थे कि 7 अप. एक आदमी ने पूछा कि इसका नाम 7 अप क्यों रखा. तो कहने लगे कि आदमी बहुत ज्यादा खा ले तो हजमे के लिए अच्छा है कि हजम हो जाए, तो 60 डकारें आएगी ऊपर से, इसलिए 7 अप मुंह से आएगी 60 डकारें, तो इसका नाम 7 अप रखा है, इसको पीना चाहिए, खाना हजम हो जाता है. तो उसने कहा अच्छी बात है. खूब खाया, पेट भरकर नहीं बल्कि जी भरकर खाया उसने. और 7 अप जो है वो रखी हुई थी. तो वाकई अगर 6 डका तो ऊपर से आए, एक आखिरी पीछे से आए है. तो उसने कहा कब वक्त में नाम रखना नहीं आता, तूने इसका नाम 7 अप रख दिया, इसका नाम तो होना चाहिए 6 अप 1 डाउन. मैं आपको इसलिए हंसा रहा हूं कि इम्तिहानात करीब है. रजब में असातिज़ा का गजब नाजिल होता है इल्ला माशा अल्लाह. मैं डाबेल पढ़ने गया हजरत, तो 10 साल का था आपकी तरह. तो रजब आया तो लोग कहने लगे कि भाई रजब में तो मौलाना रजब तशरीफ लाते हैं. मैंने तो रांदेर में जाकर हजरत से पूछे मौलाना रजब देखे, वहां तक देखे नहीं हैं. ठीक है, मौलाना रजब आते हैं और लंबी का हाँ, तो वो जो है पूरा लेकर आते हैं. मैंने कहा यार ये कौन मौलाना रजब होंगे. तो फिर पता चला कि अब इम्तिहान है तो उस्ताद पे गजब नाजिल हो जाता है और खूब पिटाई करते थे. और मैंने डाबेल में हिज किया तो कारी रशीद बुजुर्ग हमारे रहमतुल्लाह अलैह, तो वो मारते कम थे, रजब में मारते, लकड़ी बड़ी शानदार रखते थे. और इसका नुकसान हमें हुआ. हमारे उस्ताद मुकर्रम हाँ वो माशाअल्लाह खूब हमारी खातिर तवाज़ु करते थे खास अंदाज में. और फिर लकड़ियाँ टूट जाती थी कि जाओ लेकर आओ. तो हम पूछते थे कि हज़रत कारी रशीद अहमद बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह आपको मारना नहीं तो लकड़ी काय को रखते हैं, ये हमारे नसीब में. खैर बहरहाल इससे आपको थोड़ा हंसा दिया है कि बहरहाल. तो हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो दस्तरखान पे मौजूद थे. आम रखे हुए थे. हजरत को शक्कर के मरीज और बहुत हाई रहती थी शक्कर. और साथ में एक और चीज रखी हुई थी जिसको हम गुजराती लोग घास कहते हैं, पता है घास वो जो बनी हुई थी. हजरत मौलाना तारिक जमील साहिब दामद बरकातुहुल आलिया बरतानिया तशरीफ लाए. गुजराती के यहाँ दावत की, खाना खा लिया, सोफे पे बैठे हुए थे, तशरीफ फरमाते तो जो मेजबान था वो यही चीज लेकर आया. हजरत ने कभी खाई नहीं थी,
جی پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو کہا کہ وہ گجراتی تھا، تو کہا اس کا نام گھاس ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے مجھے جانور سمجھ رکھا بھائی میں انسان ہوں، تم نے مجھے جانور سمجھ رکھا ہے کہ تم مجھے گھاس کھلا رہے ہیں۔ دوبارہ وہ گھاس بھی تھا دسترخوان پر۔ حضرت مفتی سعید احمد شاہی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اب ہائی شوگر، حضرت نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا آم کی طرف اور آم کھانا شروع کیا۔ جو میزبان تھا وہ دیکھتا رہا اور حضرت نے وہ گھاس کو یا فرنی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ ہوگی تو اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو میزبان نے بڑے ادب سے حضرت سے وہ عرض کیا کہ حضرت درخواست کی کہ بھائی آپ نے جب آم کھا ہی لیا، آپ شکر کے مریض ہے تو ساتھ میں آپ گھاس بھی کھا لیں، یہ بھی میٹھی چیز وہ بھی میٹھی چیز، ملنا باشد کے چپ نہ شود۔ حضرت نے جو ہے فوراً فرمایا کہ وہ بڑی عمر کے تھے، بڑے میاں آپ کو معلوم نہیں، بندہ گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ با لذت کرتا ہے، گناہ بے لذت نہیں کرتا۔ بندہ گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ با لذت کرتا ہے، بے لذت نہیں کرتا۔ عام پسند ہے کھا لیتا ہوں، یہ پسند نہیں ہے تو شوگر ہے، یہ کائے کو کھاؤں؟ بہرحال اب میں آپ کا مگز کائے کو کھاؤں؟ مولانا شعیب صاحب نے جو وقت دیا تھا وہ ختم ہونے کو ہے۔ بہرحال اب سنیے یہ اہم ذمہ داری، قرآن کریم کا یاد کر لینا، پورا حفظ کر لینا آسان ہے لیکن اسے تا حیات زندگی بھر یاد رکھنا مشکل ہے۔ ہاں وہ بھی آسان ہے اگر ہم باقاعدہ اس کی کیا کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اس کو پڑھتے رہے۔ ہمارے یہاں الٹی گنگا بیٹھی ہے، ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، بعض استاد کیا کہیں گے ہم تو 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت 16 رکعت لیکن پڑھا ہوا ہے کہ تراویح میں، اور میں تو کبھی رمضان کو رمضان قرآن شریف کھولتا ہوں، کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھتا ہوں، یہ تو اتنا یاد ہے۔ تو میں اسے کہا کرتا ہوں یہ قابل فخر نہیں، قابل افسوس کہ تجھے اللہ کا کلام کھولنے کی پڑھنے کی تو حافظ قرآن ہے اور تو اس طرح سے بات کر رہا ہے، تجھے توفیق نہیں ہوئی۔ کہیں اللہ یہ نعمت جب دینے پر قادر ہے وہی خدا چھیننے پر بھی قادر ہے، یاد رکھنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، اس لیے روزانہ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اب عوام تو عوام، ہم بھی نہیں پڑھتے، اساتذہ بھی درجے حفظ پڑھاتے ہیں لیکن خود پڑھتے نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے وہ ایک درجے میں آ جاتا ہے، سننا پڑھنا وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن طلباء دیکھیں گے اساتذہ کو کہ باوجود اس کے کہ وہ درجہ حفظ پڑھاتے ہیں یا عالمیت پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، استاد کو دیکھ کر یہ عادت ان کی بھی بنے گی، ہے نا۔ بچہ اب بھی کرتا ہے، ماں باپ سے بھی، بڑوں سے بھی، سرپرستوں سے بھی، اساتذہ سے بھی۔ تو شاعر نے اسی لیے کہا جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو صبح سویرے اخبار کو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بجلی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے برطانیہ میں ایک بڑے بزرگ سے میں نے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بجلی رحمۃ اللہ علیہ کی روزانہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم اندر دیکھ کر پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، زبانی نہیں، زبانی تو کرتے ہی ہوں گے اور کرتے تھے لیکن قرآن کریم کھول کر۔ جس بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت کا دن بڑا مصروف گزرا اور قرآن کریم اندر دیکھ کر تلاوت کرنے کی نوبت نہیں آئی، تو حضرت نے قرآن کریم جو ہے اٹھایا جہاں پر حضرت کا قیام تھا اور کھول کر کچھ دیر پڑھا اور پھر رکھ دیا اور پھر اس بزرگ سے فرمایا کہ میری روزانہ کی عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا قرآن کریم کھول کر تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ آج ناغا ہو جاتا اور مجھے موقع نہیں ملا تو اس لیے زیادہ نہیں تھکا ہوا ہوں تو 2-3 صفحے پڑھ کر حضرت نے قرآن کریم کو رکھ دیا۔
تو بھائی جتنے بھی طلبا یہاں موجود ہیں وہ سب، اور جو حافظ قرآن ہوئے ہیں بطور خاص نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں، روزانہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں کا کیا کیا ہے، یہ انتخاب کیا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچوں نے آپ کے ہی استاد جی کے پاس درجے ہی شروع کیا، کوئی 2 پارے، کوئی 10، کوئی 20، 25 اور بعضے تو 28 پارے اور 20 ہو کر کیا کریے چھوڑ دیں، یعنی مقدر میں لکھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو کیا کر دیا ہے، نواز دیا ہے۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کا شکر کرو گے تو اس میں کیا ہوگی، زیادتی ہوگی، اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ حضرت مولانا شاہد صاحب نے بھی مجھے یہاں بیان کی دعوت دی، میں وقت پہ ختم کر دوں تو مجھے بھی شکر کا انعام آئندہ ملے گا، زیادتی ہوگی، حاضری کی دعوت میں ملے گی۔ بہرحال بڑا اچھا جو ہے طلبا نے قرآن کریم سنایا، اور نظم نعت جنہوں نے سنائی وہ بھی ماشاءاللہ بہترین تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے مرتے دم تک قرآن کریم سینوں میں محفوظ رکھے، اور آگے کے جو تقاضے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں جو ہیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ جو طلبا حفظ کر رہے ہیں عافیت کے ساتھ ان کی بھی جو ہے وہ تکمیل فرمائے، اور یہ سارے جو طلبا ہے حضرت مولانا ظاہر الراشدی صاحب رحمۃ برکاتہم العالیہ کا ملفوظ سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اسی طرح کی مجلس میں حضرت نے سنایا کہ بچوں تم نے جو حفظ کیا یہ اکیلے تمہارا کمال نہیں، خیر اللہ کی مدد تو اپنی جگہ وہ تو ہے ہی، لیکن فرمایا سب سے پہلے تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے ماں باپ، اپنے سرپرستوں کا، کہ اس مادیت کے دور میں انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا، نمبر 1۔ نمبر 2، مدرسے کے جو منتظمین ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کو داخلہ دیا۔ نمبر 3، اساتذہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فتاوی دارالعلوم شکریہ ساؤتھ افریقہ، حضرت نے بڑی بہترین بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ استاد کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں انڈیا میں، مہندر سنگھ دیوی، سہل ان کا تخلص ہے، بہت مشہور ان کا شعر ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں۔ تو وہ کیا تھے کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی تو اس میں ان کو مدعو کرنا تھا، نظامت ان کے ہاتھ میں تھی، جو شاعر تھے تو ان کا تخلص کا عرش کیا تھا، عرش، اور فرش پہ بیٹھ کر کلام سنانا تھا۔ تو وہ مائک پر آئے مہندر سنگھ دیوی صاحب، نظامت ان کے ہاتھ میں تھی، حاضرین سے فرمایا اب میں تمہیں ایک معجزہ دکھاتا ہوں، اب میں تمہیں ایک معجزہ دکھاتا ہوں، عرش کو فرش پہ بٹھاتا ہوں، عرش کو فرش پہ۔ حضرت مولانا رضا الحق صاحب نے ذکر کیا یہ بٹھاتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے عرش کو فرش پہ بٹھایا، لیکن استاد جو ہیں فرش پہ بٹھا کر طلبا کو فرش پہ لے جاتا ہے، فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتا ہے۔ قرآن عرش سے آیا ہے، وہی عرش سے آئی ہے، فرمایا وہ دلوں میں منتقل کرتا ہے جو کچھ کہا سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور اس کے بعد ہم تمام سامعین کو عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ جن حضرات نے بھی اس میں جو بھی حضرت نے فرمایا معاملین بھی کہ آپ کھاتے پیتے رہے، سب سہولیات میسر تھی، تو بہرحال اس جلسے کے لیے بھی جو بھی معاملین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانوں مال میں بھی برکت نصیب فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں ربی کے مقرر کا، اس مبارک مجلس میں انہوں نے مجھے دعوت دی، اور بطور خاص استاد مکرم سے معافی کا خواستگار ہوں کہ بہت بے تکلف ہو کر جو ہے میں نے کچھ باتیں کہہ دی ہے، یقیناً اس میں سب ہوا ہوگا، بے عجیب بھی ہوگی، تو وہ حضرت جو ہے وہ سب پہ نظر کریں گے اور دعوت
مرحبا. جزاکم اللہ خیرا. حضرت مولانا نے مدرسہ اعلیٰ سے اپنی محبت و شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے آپ عزیزوں کو قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمایا. تاریخی حوالوں، اسلاف کے عبرت آموز قصوں اور اسلامی رجحانات رکھنے والے شاعروں کے کلام سے اپنی بات کو مزین فرما کر آپ کے اپنے خیالات اور نصیحتوں کو آپ کے دلوں میں جاگرو فرمائی اور اپنی قیمتی باتوں کو مزاح اور ذرافت کی آمیزش سے پرلطف بنا کر